التمش، مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، پلیز میرے قریب رہو۔ اسمارا نے پہلی بار نیند میں جملہ بولا تھا، ورنہ ابھی تک وہ صرف التمش کا نام ہی لیتی تھی، کبھی نام کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر آج وہ جو کچھ کہہ رہی تھی، میرے ہوش ضرور اڑ کے رہ گئے تھے۔ ابھی بھی اس کے چہرے پہ بے چینی تھی، اس سرد موسم میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے جگانے کی کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھ دیا۔ خدا کے لیے مجھ سے قریب رہو، مجھے اپنی پناہوں میں لے لو التمش، مجھے اپنے لمس سے، اپنی قربت سے مہکا دو۔ وہ پتہ نہیں کس کے تصور میں مجھ سے لپٹی تھی۔ بڑی بے خودی سے اس کی انگلیاں میری کمر پہ گردش کر رہی تھیں۔ ابھی تک ایسی بے قراری، ایسی بے خودی اس نے مجھے اپنے ہوش و حواس میں نہیں دکھائی تھی، بلکہ میری قربت پہ وہ جھجکتی تھی، نظریں نہیں ملاتی تھی، میرے ہاتھوں کو بے ساختہ جھٹک دیتی تھی۔ میں اظہار محبت بھی کرتا، بے خود بھی ہو جاتا، لیکن ابھی تک وہ مجھ میں کھو کر اتنی بے خود نہیں ہوئی تھی۔ میری بڑھتی جسارتوں پہ کبھی کبھی الجھ جاتی تھی۔ کئی بار مجھے یہ کہنا پڑتا تھا کہ اسمارا میرا ساتھ دو، مگر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ دور ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ وقت اس کے لیے باعث تسکین کم اور بے چین زیادہ گزرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ شایان مجھے صرف آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ جس قدر میں اس میں کھو جاتا ہوں، وہ بھی مجھ میں کھو کے بے قرار ہو جائے، میرے علاوہ اسے کسی چیز کا ہوش تک نہ ہو، جیسے میں اس میں مدہوش ہو جاتا ہوں۔ آج وہ مجھے بے خودی دکھا رہی تھی، مگر یہ لمحات میرے لیے ایک ناقابل برداشت اذیت تھے۔ میں نے اسمارا کو خود سے جدا کیا۔ وہ چونک کے اٹھ گئی، مجھے دیکھ کے فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، ایک پل میں میرے پہلو سے نکلی اور میرے اندر طوفان سا برپا ہوا۔ میں نے کہا، کیا ہوا اسمارا؟ مجھے دیکھتے ہی دور کیوں ہٹ گئی؟ میں چاہ کے بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پایا۔ کہنے لگی، میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، کچھ دیر پہلے تو نیند میں تم کچھ اور ہی چاہ رہی تھی، اس بار میں تمہارے قریب نہیں آیا تھا، تم میرے قریب آئی تھی۔ عجیب سی بات ہے، ہوش میں تم مجھ سے دور بھاگتی ہو اور نیند میں وہ سب کچھ کرتی ہو جو میں ہوش میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کسی اجنبی کا نام لے کے۔ میری بات سن کے وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، شایان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا کیا ہے میں نے نیند میں؟ وہ یوں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یا اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، بتاؤں تمہیں، تم کیا کر رہی تھی میرے ساتھ؟ یہ کہہ کے میں اس کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پہ پھر سے وہی بدحواسی چھانے لگی۔ میں نے کہا، تم کسی التمش کا نام لے رہی تھی، میرے ساتھ لپٹ گئی تھی، مجھے ساتھ میں بھینچ لیا تھا، بے خودی دکھا رہی تھی، مگر کسی التمش کا نام لے کے وہ باتیں کر رہی تھی جو ہوش میں تو کبھی تم نے مجھ سے نہیں کی۔ میری بات سن کے کہنے لگی، کون التمش؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شایان، میری زندگی میں کوئی التمش ہے ہی نہیں، آج تک میں نے یہ نام سنا ہی نہیں ہے۔ وہ اس بار آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے بولی تھی۔ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اندر تو میرے بھی آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی سے کسی اجنبی کے لیے یہ سب سننا میرے لیے کون سا آسان تھا، اور اس پہ وہ بالکل مکر جاتی تھی۔ میں بڑے ضبط سے گزر رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے کھلے بکھرے بال، منموہنا روپ، جس کا حقدار صرف میں تھا، مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا، مگر نام کسی التمش کا، یہ سننا میرے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ شاید ایک ایسا مرد یہ بات سمجھ سکتا ہے جس کی من پسند بیوی اس کے سامنے کسی غیر محرم اجنبی کا نام لے۔ وہ بے حد پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اسمارا دیکھو، ایک بار ایسا ہو تو میں سمجھوں کہ اتفاق تھا، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے، یہ ایک نام تم روزانہ نیند میں لیتی ہو، اس نام کو لے کے تم محبت کا اظہار کرتی ہو، تمہارے چہرے پہ ایک عجیب سی تڑپ ہوتی ہے جو میں اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اگر تمہاری زندگی میں کوئی تھا تو مجھے بتا دو، میں ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میں کسی کو نہیں جانتی، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آپ سے پہلے میں نے کبھی نہ کسی مرد کو دیکھنے کی کوشش کی، نہ کسی مرد نے مجھے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں میں کس ماحول سے آئی ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے آپ کے والدین آئے تھے،
لیکن میں ڈرائنگ روم میں جا کے نہیں بیٹھی تھی. آپ کی والدہ میرے پاس آئی تھیں. مجھے کمرے میں دیکھ کے انہوں نے سوال جواب کیے تھے. میں تو کبھی آپ کے والد کے سامنے بھی نہیں بیٹھی, کبھی آپ کے دونوں بھائیوں سے بات نہیں کی, کبھی ان کا سامنا نہیں کیا. آپ بتائیں روزانہ کیوں کسی اجنبی کا نام میرے سامنے کہتے ہیں, مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اسمارا میں تم پہ شک کروں گا؟ اسمارا میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم میری بیوی ہو. تمہیں شادی کی رات دیکھ کے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا. میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا آپ مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بری لڑکی ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا نہیں, میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں تمہیں شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. میں تمہارے قریب آتا ہوں. کیوں قریب آتا ہوں؟ اس لیے نا کہ میرا دل چاہتا ہے. میں اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہتا ہوں, خود کو اس کی محبت سے سیراب کرنا چاہتا ہوں, اپنی محبت سے اسے سیراب کرنا چاہتا ہوں. لیکن تم کبھی کرتی ہی نہیں ہو. مجھ سے کبھی یہ نہیں کہتی کہ شایان میں تم سے محبت کرتی ہوں. کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ کا ساتھ اچھا لگتا ہے. کبھی میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرتی اسمارا جو میں کرتا ہوں. مجھے تمہاری طرف سے ویسا رسپانس نہیں ملتا جس کی میں خواہش رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں شادی کے شروع کے دن ہے, تمہارے اندر جھجک ہے, شرم ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. لیکن رات کو نیند میں تم اپنی بے خودی مجھے دکھاؤ, اور وہ بھی کسی اجنبی کے نام سے. تو بتاؤ پھر میں کیا سمجھوں؟ مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ ہماری شادی کو 10 دن ہو گئے ہیں. ان 10 دنوں میں ہمیشہ تمہارے قریب آیا, تم نہیں آئی. میری صحبت پہ تم ہمیشہ پریشان رہتی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خود سے میرے برابر میں لیٹ جاؤ یا خود سے محبت کی کوئی بات کرو. لیکن نیند میں تم میرے ساتھ لپٹتی ہو, اپنی بے خودی دکھاتی ہو, اور نام لیتی ہو کسی التمش کا. تم سوچ سکتی ہو اس وقت میری کیا کیفیت ہو سکتی ہے جب میں نے یہ سنا, جب تم یہ کہہ رہی تھیں کہ التمش میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی, میں مر جاؤں گی. میری بات سن کے وہ ششدر سی رہ گئی. کہنے لگی خدا کے لیے کیوں گھٹیا باتوں کا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں؟ میں آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں میں نہیں جانتی کسی التمش کو. اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, یا تو تم سچ میں کچھ نہیں جانتی, یا پھر تم مجھ سے بہت بڑا جھوٹ بول رہی ہو. اور اگر یہ جھوٹ ہوا نا اسمارا, اور تمہاری زندگی میں پہلے سے کوئی التمش ہوا, تو یاد رکھنا میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گا, اور میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. میری بات سن کے اس کا رنگ اڑا تھا. میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے کہ پھر قانون مجھے کیا سزا دیتا ہے, پھانسی پہ چڑھاتا ہے یا عمر قید کرتا ہے, لیکن میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا. میں تمہارے منہ سے کسی اجنبی کا نام نہیں سن سکتا. میں بے تحاشا غصے میں تھا. وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا سن لیا تم نے؟ آج کے بعد نیند میں بھی اگر تم نے کسی اجنبی کا نام لیا نا, تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ کہہ کے میں تکیے پہ کروٹ لے کے دوسری کروٹ کر کے سو گیا. پھر مجھے اسمارا کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی. میں بری طرح سے زچ ہوا تھا. میں نے رخ بدل کے اس کی طرف دیکھا تو اپنے دونوں گھٹنے جوڑ کے, اپنے بازو پھیلا کے, اپنا چہرہ اس میں چھپا کے رو رہی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. میں نے کہا اب تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں شایان کہ میں کسی بھی التمش کو نہیں جانتی, اور یہ نام میں نے سب سے پہلے آپ کے منہ سے سنا ہے. آپ کو لگتا ہے میں آپ سے محبت نہیں کرتی. غلط لگتا ہے. جیسے آپ کی زندگی میں آنے والی میں پہلی لڑکی ہوں, اسی طرح میری زندگی میں آنے والے آپ بھی پہلے مرد ہیں. مجھے شرم آتی ہے آپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے. آپ میری شرم کو پتہ نہیں کیا نام دے رہے ہیں. اس نے اپنا چہرہ اوپر کر کے مجھ سے کہا جو آنسوؤں سے تر بتر تھا. اسے یوں دیکھ کے میں بھی کچھ بے بس سا ہوا. میں نے کہا ادھر آؤ, میرے پاس آؤ. ابھی بھی اس کے اندر جھجک تھی, لیکن میرے پھیلے ہوئے بازو پہ اس نے اپنا سر رکھ دیا. اس کو اپنے ساتھ میں نے خود لگا لیا تھا. پھر اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا, اس کے رخسار سے آنسو صاف کیے, اسے اپنے ساتھ لگایا, اس کی کمر سے ہلانے لگا. میں نے کہا اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. پتہ نہیں میں اسے تسلی دے رہا تھا یا اپنے آپ کو, سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا
اور اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپایا۔ کہنے لگی میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں، پلیز مجھے کبھی چھوڑیے گا نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا، لیکن نیند کی شدت کی وجہ سے سو بھی چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پاس لیٹی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو اپنے بال بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرائی، کہنے لگی آپ کیا یہاں کشمیر میں سونے کے لیے آئے ہیں؟ مجھے کہیں گھمائیں گے پھرائیں گے نہیں؟ میں اٹھ کے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، آج جاتے ہیں نا، خوب گھوم پھر کے آئیں گے۔ پورا دن میں اسے کشمیر میں سیر کرواتا رہا، اس کا ہاتھ تھامے باتیں کرتا رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی وہ کچھ نروس سی لگ رہی تھی۔ بہرحال پہلی بار ایسا ہوا کہ رات میں اس نے التمش کا نام نہیں لیا۔ ہم کشمیر میں بس 2-4 دن ہی رکے، پھر واپس آ گئے۔ میں اس بات کو نظر انداز کرنے لگا کہ وہ رات کو التمش کا نام لیتی ہے، کیونکہ دن میں اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزرا جب اسمارا کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، سر چکرانے لگا، الٹی ہونے لگی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس میں خود لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ میں تو خوش ہو گیا کہ شادی کے فوراً بعد مجھے یہ خوشخبری مل گئی۔ میری والدہ بہت خوش تھیں، خوش تو اسمارا بھی بہت تھی۔ مجھے بچوں سے ویسے بھی شروع سے بہت لگاؤ تھا، اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے میں بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اپنے بچے کی خوشی تو میرے لیے اس قدر زیادہ تھی کہ میں شاید بیان نہیں کر سکتا۔ میرے شوق کا یہ عالم تھا کہ نیو بورن بیبی کے کپڑے کھلونے میں فوراً لے رہا تھا۔ گھر آ کے شاپنگ بیگ اسمارا کو پکڑا دیے۔ جب اس نے چیزیں دیکھیں تو بلش ہوئی، کہنے لگی شایان یہ آپ ابھی سے کیوں لے کے آ گئے؟ ابھی تو 9 مہینے باقی ہیں۔ میں نے کہا 9 مہینے میں پورا کمرہ بھر دوں گا، تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ میں تو اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے لیے اتنی شاپنگ کرتا ہوں، یہ تو میرا اپنا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگی ویسے آپ کو کس کی خواہش ہے، بیٹے کی یا بیٹی کی؟ میں نے کہا دونوں کی۔ کتنا اچھا ہونا اسمارا ہمارے ٹوئنز بچے پیدا ہو جائے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ سن کے شاید اسے شرم آئی، کشن سے اس نے اپنا منہ چھپایا، کہنے لگی آپ بہت بے شرم ہیں۔ میں نے اس کا کشن اٹھایا، میں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے تم پہ پہلے سے زیادہ پیار آنے لگا ہے، بڑی حسین ہو تم۔ میں اس بات کو بھی نظر انداز کر چکا تھا کہ وہ رات میں نیند میں کسی کا نام لیتی ہے یا کیا باتیں کرتی ہے۔ ایک بار میں صبح اٹھا تو مجھے اسمارا کو لے کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا چیک اپ کے لیے۔ 2 مہینے اس کی پریگننسی کو ہو چکے تھے، لیکن صبح اس کی طبیعت الٹیاں کر کے بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی فائل مجھے پکڑائی، کہنے لگی شایان آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہو رہی، آپ یہ اسے دکھا دیجئے گا اور میری میڈیسن چینج کروا دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آفس جانے سے پہلے سب کر لوں گا، تم آرام کر لو۔ بہرحال میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسمارا کی فائل ان کے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگی آپ کی وائف کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا اس کو وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جو میڈیسن آپ نے لکھ کے دی ہے اس سے اس کی وامٹنگ کو کوئی فرق نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگی اچھا میں چینج کر دیتی ہوں۔ پھر انگلیوں میں حساب لگانے لگی، کہنے لگی 9 ہفتے ہو چکے ہیں پریگننسی کو، بلکہ 3 ماہ سے بھی زیادہ۔ یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ میں نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب 3 ماہ؟ کہنے لگی او یس۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے، یا 2 ماہ سے شاید 1 ہفتہ اوپر ہوا ہوگا، پھر اسمارا کی پریگننسی کو 3 مہینے کیسے ہو سکتے تھے؟ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن چینج کر کے لکھ دی، کہنے لگی یہ دے دیں فرق پڑ جائے گا۔ لیکن میرے ہوش و حواس اڑنے لگے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دماغ پہ جیسے بجلیاں سی گرنے لگی۔ میرے دماغ میں اب التمش کا نام گھومنے لگا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ مجھے لگا شاید میں چکر کھا کے گر جاؤں گا۔ کس لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کر لی تھی؟ دنیا کے سامنے نیک پارسا پردے دار نظر آنے والی لڑکی اصل میں کیا تھی؟ کس کا بچہ تھا جو اس کے وجود میں پل رہا تھا، جسے وہ میرا نام دینا چاہتی تھی، میرا نام دے کے اسے جائز بنانا چاہتی تھی؟ میں نے اپنے ہر جذبے کو اس کے لیے سنبھال کے رکھا،
میں نے یہ سنا تھا کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ہر چیز کی حفاظت کی تھی، اپنی نظروں کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنا سب کچھ بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اسے اپنی ہر چیز کا حقدار سمجھا تھا، اور اسمارا سے محبت بہت ٹوٹ کے کی تھی، بہت ایمانداری سے کی تھی، اسے محرم بنا کے عزت دی تھی۔ میں کہاں غلط تھا؟ میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، کبھی غلط نظر نہیں اٹھائی تھی۔ پھر اسمارا جیسی کریکٹر لیس لڑکی میری زندگی میں کیسے آ سکتی ہے، وہ بھی اتنے بڑے دھوکے کے ساتھ؟ مجھے لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں آفس جا ہی نہیں پایا، واپس گھر آ گیا۔ کمرے میں گیا تو وہ بے حال لیٹی سو رہی تھی، ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھا جہاں پتہ نہیں کس کا گناہ پل رہا تھا، وہ بھی میرے نام پہ۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے جگا بھی نہیں پایا، اس سے سوال بھی نہیں کر پایا۔ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں جیسے آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ 3 مہینے سے پتہ نہیں کس کا گناہ اپنے وجود میں پال رہی تھی۔ جب میرے پاس آئی تھی تو کسی کے ساتھ وقت گزار کے آئی تھی، تبھی تو مجھے اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس کا مجھ سے دور رہنا، جھجکنا، مجھ سے ویسے پیار نہ کرنا جیسے میں اس سے کرتا تھا، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کسی التمش کا نام نہیں لیتی تھی، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی التمش ضرور تھا جس کی نشانی کو وہ اپنے وجود میں پال رہی تھی۔ اگر محبت کسی التمش سے کی تھی، وقت کسی التمش کے ساتھ گزارا تھا جسے راتوں کو مس بھی کرتی تھی، تو پھر شادی مجھ سے کیوں کی تھی؟ میرا دماغ بہکنے لگا۔ میری نظروں کی حفاظت، میرے کردار کی پاکیزگی کا مجھے جو صلہ ملا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ قاری صاحب کی سنائی ہوئی آیت میرے کانوں میں گونجنے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ایک مرد ہو کے میں اپنے آنسوؤں پہ اپنا ضبط کھو چکا تھا۔ یہ بات کسی انسان نے کہی ہوتی تو اس بات کے پورا نہ ہونے پہ مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن یہ کلام پاک کی آیت تھی۔ میری بے چینی اور زیادہ بڑھنے لگی۔ مجھے لگا میں نے جو کچھ ابھی تک اپنی زندگی میں کیا وہ سب بے معنی سا تھا۔ ابھی تک اپنے جذبوں کو، اپنی نظروں کو حفاظت میں رکھنا مجھے اپنی سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو میلی نظر سے نہیں دیکھا، کسی کو چھوا تک نہیں، تو بیوی بھی ایسی ملے گی۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اندر ہی اندر میں چاہتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہو جس کو کسی نے میلی آنکھ سے نہ دیکھا ہو، کسی نے غلط ارادے سے چھوا تک نہ ہو۔ اور میں نے سنا تھا کہ اگر ایسی بیوی کی خواہش ہو تو مرد کو اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے کی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کیسی عورت ملی؟ اسمارا جیسی۔ میں باہر نکل گیا، اپنی کمپنی میں بھی نہیں گیا، ایسی ساحل سمندر پہ چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا، سامنے آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ مجھے ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ان لمحات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو میں نے اسمارا کے ساتھ گزارے تھے۔ اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے کیوں بچائے رکھا جب میرے نصیب میں ایک کریکٹر لیس لڑکی لکھی ہوئی تھی۔ میں سوچ چکا تھا اب میں سب کچھ کروں گا، میں گناہ کروں گا، میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم کروں گا۔ میں مرد ہو کے اپنے اوپر صبر کے بند باندھ کے پھروں اور میرے نصیب میں ایسی عورت لکھ دی جائے۔ بہرحال میں رات ہوتی ایک کلب میں چلا گیا۔ سامنے رکھی شراب کی بوتلیں دیکھ کے بمشکل میرے قدم اٹھے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے لیے شراب مانگی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے کئی شراب کی بوتلوں کے مختلف نام بتائے۔ میں نے کہا جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ دے دو۔ اس نے ایک چھوٹا سا گلاس مجھے بنا کے دیا۔ میں نے وہ پکڑ کے ایک گھونٹ بھرا جو کڑوا سا تھا، ایسا لگا منہ سے باہر نکل آئے گا، پر میں پی گیا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، چھوٹے چھوٹے کئی گلاس میں پی چکا تھا، اور کمبخت نشہ ہی نہیں چڑھ رہا تھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ لپٹنا چاہا تو پھر سے وہی نظر آنے لگی، ہر طرف وہی نظر آ رہی تھی۔
جی چاہ رہا تھا آگ لگا دوں ساری دنیا کو۔ کلب سے مجھے باہر نکال دیا گیا۔ میں سر پکڑ کے رو رہا تھا، میں اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ وہ نہ میرے دل سے نکل پا رہی تھی، نہ میں اس اذیت سے نکل پا رہا تھا جس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نشے کی حالت میں ہی میں گھر تک پہنچا، لیکن جب ڈگمگاتے قدموں سے اپنے کمرے میں گیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ مجھے یوں نشے میں دھت دیکھ کے اسمارا میرے پاس آئی، شاید جاگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہاں تھے آپ؟ میں نے آپ کو کتنی کالز کی، آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ لیکن پھر میرے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھا تو کہنے لگی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ میں نے کہا کلب سے آ رہا ہوں۔ شاید میرے منہ کی بدبو اسے ناگوار گزری، فوراً سے پیچھے ہٹی، بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کیا کہا آپ نے؟ کلب سے آ رہے ہیں؟ شایان آپ نے شراب پی ہے؟ میں نے کہا ہاں پی ہے میں نے شراب، اور آدھی رات ایک عورت کے ساتھ بھی گزاری ہے۔ یہ سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دھکا دے چکی تھی۔ میں شاید گر جاتا کیونکہ پہلے ہی نشے میں تھا، ڈگمگا رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ کو شرم نہیں آئی شراب پیتے ہوئے، ایک غیر عورت کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے؟ میں تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اب ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے، پتہ ہے تمہیں۔ پھر میں اس کے قریب ہوا، اس بار اس کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ وہ مجھے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اب رات کو نیند میں تمہاری طرح میں کسی اور لڑکی کا نام لیا کروں گا، کیونکہ اب اس کا نشہ میرے دماغ میں چڑھ چکا ہے۔ آج کے بعد تم التمش کو یاد کیا کرنا، میں کسی فریحہ جیحہ وغیرہ کو یاد کیا کروں گا، جس کے ساتھ رات گزار کے آیا کروں گا اسی کا نام لیا کروں گا۔ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں آتی، تمہیں بھی تو نہیں آتی، سوتی میرے ساتھ ہو، نام اپنے عاشق کا لیتی ہو۔ کہنے لگی خبردار خبردار جو آپ نے میرے اوپر اس قسم کا گھٹیا الزام لگایا تو۔ میں نے کہا او یو شٹ اپ۔ میں غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ کے رہ گئی، ڈر گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا۔ میں نے کہا کس کا ہے یہ؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ بتاؤ مجھے، کس کا گناہ پال رہی ہو اپنے وجود میں؟ اسی التمش کا جس کا نام لیتی ہو، جس کے بغیر تمہیں لگتا ہے تم مر جاؤ گی، جس کے خیال میں مجھ سے لپٹتی ہو۔ بتاؤ نا، اسی کا بچہ ہے نا یہ؟ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بیوقوف سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے، کسی اور کا پیار میرے نام کر کے اپنے وجود میں پال لوگی، کسی اور کے ساتھ راتیں گزار کے پھر میرے پاس آئی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا۔ کچھ پل کے لیے اس کا زناٹے دار تھپڑ میرا نشہ توڑ چکا تھا۔ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کس طرح مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا؟ بتائیں مجھے شایان، کیا آپ نے میرے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا؟ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہ کیا ہوتا پھر مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہوئے اچھے بھی لگتے۔ میں نے الماری کھولی، اس کی فائل پکڑی اور زور سے اس کے منہ پہ پھینکی، جو اس کے منہ سے لگ کے زمین پہ گری۔ میں نے کہا پڑھو اسے، ہماری شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اور تم 3 مہینے کی پریگننٹ۔ کیسے ہو؟ بتاؤ مجھے کیسے ہو سکتی ہو؟ اگر میرا بچہ ہوتا نا تو پچھلے 3 مہینے سے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی فائل اٹھائی اور کھول کے اسے دکھانے لگا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ تمہاری الٹرا ساؤنڈ رپورٹ، تم 3 مہینے سے پریگننٹ ہو۔ یہ سن کے اس کا رنگ اڑا۔ کہنے لگی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو پڑھ لو نا، سامنے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے، پڑھنا تو آتا ہے نا تمہیں۔ اس نے رپورٹ پڑھی، پھر فائل پھینک دی۔ کہنے لگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کے، اس نے اتنا کہا تھا کہ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اسے پیچھے دھکا دیا، وہ بیڈ پہ جا کے گری۔ میں نے کہا بس کر دو، خدا کی قسم کھا کے کتنے جھوٹ بولو گی؟ بتاؤ مجھے کون ہے یہ التمش؟
اب یہ مت کہنا کہ کوئی نہیں ہے، یہ مت کہنا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہت ڈھیٹ لڑکی تھی، اپنی بات پہ قائم تھی۔ کہنے لگی میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور میں کسی کو نہیں جانتی۔ میرے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کہنے لگی یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کو یقین نہیں ہے؟ اس کی پیدائش کے بعد DNA کروا کے دیکھ لیجئے گا، میری سچائی کا آپ کو یقین آ جائے گا۔ میں نے کہا اتنا انتظار کون کرے گا؟ یہ رپورٹیں تو یہی بتا رہی ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میں پاگل گدھا بیوقوف انسان ہوں، یہی سمجھتا رہا کہ شادی کی پہلی رات تم فطری شرم کی وجہ سے مجھے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، لیکن ایکچولی تم کسی التمش کی سنگت میں راتیں گزار کے آئی ہوئی تھی، اسی لیے میری قربت تمہیں وہ سکون نہیں دے پائی جو کسی اور نے تمہیں دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو وہ بھی رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے جھٹکے سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا چلو شاباش، اپنا سامان پیک کرو۔ یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں شایان پلیز، خدا کا واسطہ ایسے کچھ مت کرو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ سن کے میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے، یا تو وہ دفن ہو جائے یا میں نے کہا نہیں، اب مجھے کچھ بھی نہیں سننا، کچھ بھی نہیں سننا، سمجھی نا؟ ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ میں اٹھ کے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ الماری تک گیا۔ الماری کے اوپر سے اس کا بیگ اتار کے میں نے بیڈ پہ پھینکا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ میری بات تو سن لیں۔ میں نے کہا اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارا گلا دبا کے تمہیں جان سے مار دوں تو چپ رہنا، کیونکہ اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں نے اس کے بیگ کی زپ کھولی، الماری میں سے کپڑے نکال کے اس کے بیگ میں پھینکنے لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی، پھر میرے پاس آ کے میرے پاؤں میں پڑ گئی، میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کہنے لگی خدا کے لیے میری بات سن لو، میں نے کچھ نہیں کیا شایان، خدا کے لیے مجھے موت سے بدتر سزا مت سنانا۔ میں نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری، وہ دور جا کے گری، شاید ٹھوکر اس کے پیٹ میں لگی۔ اس نے اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑا، کراہنے لگی۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ میں نے اس کا بیگ بند کیا، گھسیٹ گھسیٹ کے اسے کمرے سے باہر پھینکا، اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے کمرے سے باہر لے گیا۔ اس کے رونے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ میرے والدین کا کمرہ کھلا۔ میری والدہ ہم دونوں کو دیکھ کے حیران بھی تھیں، پریشان بھی ہو گئیں۔ میرے والد بھی اٹھ کے آ گئے۔ وہ روئے جا رہی تھی، خدا کے لیے شایان مجھے گھر سے مت نکالو۔ میں پتہ نہیں اتنے نشے میں بھی ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے ہوئے تھا، ایک ہاتھ سے اس کا بیگ گھسیٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لاؤنج کے دروازے تک پہنچتا، میری والدہ اور والد دونوں میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے شایان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رات کے اس پہر کیوں بچی کو باہر نکال رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کی حالت کیسی ہے؟ میں نے کہا اس کی حالت کیسی ہے مما؟ کسی اور کا بچہ پیچھے سے لے کے آئی ہوئی ہے، میرا بچہ نہیں ہے یہ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہنے لگی کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کسی التمش کا بچہ ہے۔ آپ کہتی تھی نیک ہے، پارسا ہے، یہ تو کریکٹر لیس لڑکی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مجھ سے شادی کی پہلے سے پریگننٹ تھی۔ یہ سن کے میری ماں حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی نہیں امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہے، ابھی کمرے میں مجھ سے کہہ رہی تھی آپ کو سچ بتاتی ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں سننا، میں کچھ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کے اسمارا رونے لگی، میرے منہ پہ ہاتھ رکھنے لگی۔ میری والدہ پریشان ہو کے رہ گئی، لیکن میں اسے گھر سے نکال چکا تھا۔ میری والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا یہ 3 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ میرے والد کہنے لگے میں نہیں مانتا، میں نے اس بچی کو کبھی سر سے دوپٹہ ہٹاتے نہیں دیکھا، وہ شریف گھرانے کی ہے، اس کے والد بہت نیک انسان ہے۔ میں نے کہا ہوں گے نیک انسان، لیکن یہ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا جب سے شادی ہوئی ہے روز رات کو کسی التمش کا نام لیتی ہے، گندی گندی باتیں کرتی ہے، نیند میں اس کا نام لے کے باتیں کرتی ہے۔ میں پھر بھی نظر انداز کر گیا، لیکن اب نہیں، میں کسی اور کی اولاد کو، کسی اور کے گناہ کو کیوں پالوں؟ اتنا بڑا ظرف نہیں ہے میرا،
میں ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں زندگی گزاروں جو مجھ سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ. یہ کہہ کے میں رونے لگا. میری والدہ میری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کے پریشان ہوئی. میرے والد گھر سے باہر نکل گئے. کہنے لگے میں بچی کو اس کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. پتہ نہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. شاید میرے والد ہی اسمارا کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے تھے.